سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ بڑا حساس ہے۔ انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، سارے حساس نہیں ہوتے۔ ڈھیروں سارے رشتے ہوتے ہیں، ساری بیٹیوں کو ہی اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے، لیکن بہت ساری گھروں میں آزمائش ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر باپ رات ٹیلی فون پہ سن لینا کہ بچی بات ٹھیک نہیں کر رہی، کچھ دکھی ہے، حالانکہ وہ دکھ نہ بھی بتائے، تو ساری رات نیند کوئی نہیں آتی، کیونکہ اس رشتے میں حساسیت بہت ہے۔ سب جگہ پہ انسان پریشان نہیں ہوتا، لیکن خدا نہ خواستہ اس کی ماں پریشان ہو تو پھر وہ بندہ بڑا بے سکون ہوتا ہے، بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ عزیز دوستو، سب سے جھگڑا کر کے بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا اپنے گھر جھگڑا ہو جائے نا، تو یہ بہت سارے لوگ جو باہر جن کی موٹر سائیکل کی ٹکر ہوتی ہے نا، یہ دراصل بیچارے گھر سے پریشان نکلتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ انسان اس ترتیب سے بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو ہر رشتہ جو ہوتا ہے اس میں حساسیت نہیں ہوتی، کچھ رشتے حساس ہو۔ میرے نانا جان انتقال کر گئے رمضان شریف میں، تو والدہ بڑی حوصلے والی تھی، مزاج کے لحاظ سے بڑی صبر والی اور کشادہ دل رکھتی تھی اماں جی۔ نانا جی انتقال کر گئے، ایک دو ماہ کے بعد محلے میں ایک اور بزرگ کا انتقال ہوا، تو اماں جی سارا رات ہی روتی رہیں۔ تو میں گھر میں تھا نہیں، واپس آیا تو بچے گھر والے باقی کے مجھے بتانے لگے کہ اماں جی پہلے ہی مریض ہیں، تو اب وہ چپ نہیں کر رہی، تو آپ ذرا ان کو کہیں۔ میں نے کہا اماں جی عادت ہو گئی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو میری والدہ نے اپنے لہجے میں مجھے جواب دیا، کہنے لگی پتر پہلا دکھ نہیں سی نہ لگا، پھر فرمان لگیاں کسے نو پترا کدوں کوئی روندا ہے، وہ تو اب وہ کسی کا باپ گیا تو ہمیں تو اپنا یاد آیا۔ کچھ رشتوں میں حساسیت زیادہ۔ نوجوان میری بات پر غور کریں، یہ ہمیں سارا کفر کہتا ہے، سارے مشرک کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم حضور کے نام پر اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہو؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ رشتے سارے ہی ہیں، پر ہمارا نبی پاک سے جذباتی رشتہ ہے، اور اس رشتے کی حساسیت قرآن پاک نے ان لفظوں میں بیان کی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ قربت ہے، اس رشتے میں حساسیت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا امت سے تعلق کس طرح کا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ فرمایا مشکل میں تم پڑو تو تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے۔ یہ کبھی اماں کہتی تھی نا کہ بیٹا کھا لے تو ماں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ کہتے تھے یہ شاعرانہ بات ہے، یہ لوگ تنقید کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی تکلیف کسی کو ہو۔ لیکن قرآن نے اس مضمون کو کھول دیا، فرمایا ایک رشتہ تمہارا ایسا بھی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، مشکل میں تم پڑتے ہو، گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حریص علیکم، فرمایا کریم تو تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ نوجوانوں غور سے سننا میری بات، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا، جب کسی کام کو میرا اور آپ کا جی چاہتا ہے تو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے، من کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی میرا جی چاہتا ہے تو پھر میں وہ کام چھوڑ جاؤں؟ حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، جی چاہتا تھا، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں اسے ضروری قرار نہیں دیتا۔ فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں دیر سے عشاء کی نماز پڑھاؤں، لیکن اس لیے نہیں پڑھاتا کہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ پھر فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی پوری امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ پھر حضور قرار کیوں نہیں دی؟ تو بات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضور فرمانے لگے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے، تمہیں تکلیف ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے،
فرماتی ہیں حضور کو امت کے حق میں 2 باتوں کا اختیار دیا جاتا نا کہ یا رسول اللہ یہ والی چیز آپ کی امت پہ ضروری کر دی جائے یا یہ والی، تو سیدہ فرماتی ہیں جو چیز زیادہ آسان ہوتی حضور امت کے حق میں اسے اختیار کرتے، امت پر مشکل نہ آئے۔ حساسیت، امت کے حق میں نبی پاک کے دل میں حساسیت، یہاں تک بات آ گئی کہ حضور فرماتے ہیں میں امامت کر رہا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ دل کرتا ہے لمبی پڑھاؤں، لیکن فرمایا پھر کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں نماز میں شامل ہے یا گھر میں سے کوئی شامل ہے تو تکلیف نہ ہو۔ حضور ہر جگہ امت کے حق میں نرمی کرتے، آسانی پیار کرتے۔ امت کی بات آتی، حضور نے جب لشکر روانہ کیے، قافلے بھیجے جہاد کے لیے یا کچھ لوگوں کو بعض صوبوں پر بطور گورنر تعینات فرمایا، تو فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، پریشان نہ کرنا، لوگوں پر آسانی کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ حضور امت پر آسانی کرتے، کیوں؟ اس رشتے میں حساسیت ہے۔ جب قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئی نا جن میں سخت احکامات ہیں، تو محبوب کئی دن روتے رہے اپنی امت کی اس تکلیف میں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے۔ کئی دن تک حضور نے آنسو بہائے، سارا کچھ جاننے والے رب نے پیغام بھیجا۔ حضرت جبریل حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے پریشان کیوں ہیں؟ کہا اللہ نے سخت حکم دے دیا ہے، امت کمزور ہے، کیسا پورا کرے گی؟ اللہ کرے آپ کی پوری توجہ ہو جائے میری بات پر، آمین تو کہہ دیں، آمین تو کہہ دیں یار۔ اللہ کرے آپ پورے جاگ جائیں اور میری بات آپ غور سے سنیں، توجہ کریں۔ عزیز بھائی اس پر غور کرو، اس حساسی، آج امت کو کہا جائے نا تو داڑھی شریف رکھ لے، اس میں حساسیت ہی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ دعا کریں، تو میں کہتا ہوں جب آپ تنخواہ لینے گئے تھے تب تو نہیں دعا کرا کے گئے تھے، اس وقت بھی کہنا تھا مشکل ہو رہا ہے بینک تک جانا تو میں تو نہیں جا سکتا، دعا کر دیں۔ جب آپ مال حاصل کر رہے تھے کسی جگہ تھے وہ تو بڑی آسانی سے آپ نے لے لیا، اور داڑھی کے لیے پہلے آپ کو وظیفہ دیا جائے، دعائیں کی جائیں، آپ کے لیے چلہ کیا جائے، پھر آپ سنت شریعت کی طرف آئیں گے۔ حساس رشتہ، رسول کائنات آنسو بہا رہے ہیں، کس طرح یہ امت حساب دے گی اللہ کے حضور؟ کیسے؟ بڑی کاہلی ہے ہمارے اندر، بڑی سستی ہے، ہم بڑی آزمائشوں میں۔ حضور جانتے ہیں جب محبوب کئی دنوں تک روئے، اللہ کرے امتی بھی کبھی کبھی حضور کی یاد میں روئے۔ ایک تو یہ ہماری محفلیں ہیں نا جن میں مجبور کر دیتا ہے خطیب، واعظ، نعت خواں، تو مجبوراً بھی سبحان اللہ کہنی پڑتی ہے۔ کاش کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نعت خواں کے دروازے پہ اسپیشل جا کے دستک دیں اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے، مدینے والے کی کوئی نعت تو سنا۔ کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے، کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو ابا جی رو رہے ہو بستر پہ اور بڑا رو رہے ہو اور تڑپ کے رو رہے ہو، بچے آ کے اماں سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ابا کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں، کوئی دکھ ہے؟ اماں کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں۔ بچے اصرار کر کے کہتے ہیں نہیں اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو اماں ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ پیسے جتنے آگے جی انہیں بڑے نے انہیں سٹیو تھوڑی مہربانی، اسی کڈی سمجھدار قوم آ، پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے، کیسی بات ہے۔ غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے، توبہ کس کس نے کی، ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور اسپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے لیے۔ بس کریں یار، چھوڑ دیں، بڑا ہو گیا یہ کام ہماری۔ سنیں جی سنیں، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور میرے بھائی اللہ جزاک، سنیں ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے، تو یہ نوٹ شوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے،
ਨਾਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਨੇ ਆ, सानू की लगे किसी और दे नाल। ये छोड़ दें ये काम, ये कोई इतना मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप तवज्जो करें क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। तो शदीद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं आजमाइश में, उम्मत की आजमाइश को देखकर हुजूर रो रहे हैं कि उम्मत आजमाइश में। हज़रत जिब्रील ने जाके अर्ज़ किया वो जो ख़ास हसासियत है ना हुजूर की तबीयत में उम्मत के हक़ में, उसके लिए हुजूर रो रहे हैं। तो रब करीम ने क्या पैगाम दिया, कहा कह दो महबूब से जाके वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे, राज़ी किया जाएगा उम्मत के हक़ में। और हुजूर फरमाने लगे जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी मैंने राज़ी नहीं होना।